جائے تاکہ آپ اور یہ ملا پسند اب یہ تشریح ہے کتاب کا حوالہ دیں کی کتاب ہے کہ جناب عائشہ اور جناب محمد مصطفیٰ کی چارپائی پر بیٹھتے ہیں بستر پر بیت کا کلمہ پہ ہی علی دروازے پر کھڑے ہیں جناب متحدہ کہتے ہیں جوائے میں جنتا ہو پہ ہم اور زندگی امام مالک سے بول ہے ان کے لیے جماعت ہے اور تقدیر میں ولی متحدہ کو بول رہا متحدہ نے فوراً کہی کہ محمد مصطفیٰ علی کو لینے چاہیے اپنے اور عائشہ کے درمیان علی کو بٹھا کر بتائیے کہ تم سو جاؤ پکڑ میں علی بلا فخر ہے محمد سے بلا حکم میرا تاکہ محمد علی سے بلا حکم میرا علی کے کائنات کو رزق بانٹا محمد سے کہتے ہیں تاکہ محمد اور علی بلا فخر جانتی ہی نہیں میرا تو اس پر بھی احسان ہے تو پریشان تک محمد سے باتیں کرے گا تو میں نے علی کو اٹھا کر بتایا سکون علی بلا سے بول دیا کرو ہماری بھی تمہاری کی دعا پوری ہو گئی چلو ہم بڑے محمد والے میں ہی ہوں جس نے نبوتوں کو نبوت سے بنایا ہے میں ہی ہوں جنہوں نے انبیاء کی ازواج کو نبیوں کی عادت کرنا سکھایا حکمت یہ ہو اور جب طرف یہ ہو کیا جانوں سرکار بات یہ فضائل تو یہ بہت بڑا ہے فاطمہ جس سے بات کرے امام ہونا الگ بات ہے ام الامام ہونا الگ بات نبی کی محافظہ متحدہ کا بہت سے مطلب ہیں اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے تو شرم بہت طویل ہو جائے گی متحدہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے بغیر کسی سواری کے عرش پہ جانے والی متحدہ عالمہ نہیں تھی غیر موجود متحدہ معصوم نہیں ہے معصوم گر کائنات کی فاتح 155 السلام علیکم یا رب الدنیا
سلام اس فاطمہ پہ جو کائنات کی رب ہے، سلام اس حسینہ پہ جو فاطمہ کی رب ہے، پوری کائنات کی ربی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کے رب کا نام اور جو نہیں کر رہا فاطمہ وہ ہے جسے دستر خان سے محمد ولی خان، اور حسینہ وہ ہے جس سے دستر خان سے سیدہ خان۔ سرکار یہ تو آیت بن گئی، اللہ یہ تو آیت بن گئی کیونکہ قرآن اتر رہا تھا، اس آیت بن گئی۔ اللہ کہتا نہیں ہے، ماضی میں اہل بیت کے گھر سے اکثر فرشتے لے کے جایا کرتے تھے، اکثر فرشتے رزق و افکار یہاں سے لے کے جایا کرتے تھے، جنہیں ان کے ہی ایک ہے شیو صلاح، میں نے بھی نام دیا، جو شادی کے گواہ ہیں، جناب محمد مصطفیٰ کے دادا شیو صلاح سے کالی ان کی اور سفید رزق تھی، بڑے خوبصورت تھے، تین قریب تھے ان کو شیو صلاح، ان کے دسترخوان پہ انسان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے دسترخوان پہ وہی کھائے گا جو اپنے آپ کو فرشتہ کہے، وہی کھاتا تھا جو اپنے آپ کو جن کہے گا، رزق جالوسانی۔ تبھی ایک راجوں میں قبیلے میں جو ہر فرد اپنی ذات میں راضی ہے، ان میں حسینہ کو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری دولت تمہاری نہیں ہے، تمہاری دولت میری دولت ہے، تو مطلب اس دولت میں کوئی معیار طہارت تو ہو، اس دولت کو اللہ اپنی دولت کہہ رہا ہے۔ تو جناب جب جمائمہ نے کہا کہ سن میں ہی ہوں جس نے حوا کو ادب سکھایا، جس نے مریم کو آداب سکھایا، سب سے پہلے جو راجے تھے کابل کو کالی چادر ہوئی، غلام کابل، یہ سب سے پہلے کس نے اوپر ڈالا؟ جناب حسین۔ سب سے چادر کابل پہ ڈال دی، چادر کتنی ہوگی؟ دو میٹر، کوئی بہت زیادہ ہوگی تو 3 میٹر کی ہوگی، کعبہ تو ماشاء اللہ کوئی جوان ہو، بس چادر ڈالی ایسی اوپر ڈالی کہ کعبہ چادر میں سمٹ گیا۔ سمجھ گئے ان کو میں دیتا ہوں، دو میٹر کی ہوگی، 1 میٹر کی ہوگی، بہت بڑے گھر چادر سمٹ گیا کعبہ، پہلے وہ کعبہ نہیں تھا، چادر ڈالی اللہ نے کب اللہ کا
گھر بنا دیتا ہے، خدا کی بیٹی وہ ہے جس کی چادر میں 5 تن بنا لیتے ہیں۔ تو بیت اللہ ہو گئے آگے 3 چابیاں جناب مدیجہ کے پاس تھی، عمر برداشت تھی اور رضی اللہ عنہ کعبہ کو خود کھانا تھی۔ یہ جھوٹ بات ہے کہ کعبہ کو کھانا، کبھی ایسا ہوگا کہ عیسائیوں نے مندر گرایا ہوا کیوں نہیں گرایا، یا کسی ہندو نے چرچ گرا دیا نہیں گرا، عقیدہ بے شک الگ الگ ہوگا مگر نظریہ یا عقیدت نہیں کرتا، اس کو وہ بھی پوچھتے ہیں، اس کو یہ بھی پوچھتے ہیں ابراہیم آدمی کو کیوں گرانے آئے گا جب اگر ہے ہی کچھ پڑے ایک کعبے میں بت نہیں تھے، کعبے میں ایک بستر لگا ہوا تھا، ایک مسند لگی ہوئی تھی جس میں ابو طالب بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور فیصلے کی زمینی جو ہوتے تھے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اور ایک بس بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جناب مدیجہ گھر میں بیٹھی ہیں کہ مدینے میں ہلچل ہو گئی کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سانپ کہہ رہا ہوں مگر وہ باتی تھی، سانپ کی 2 جاتی جو آ رہی ہے دن بناتے ہوئے بہت بڑی تقریباً تاریخ میں اس کا 72 فٹ لمبائی بتا رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے بڑے تھن بناتے ہوئے۔ یہ تبلیغی جملہ بھی ہے، اسے نوٹ بھی کر لیجیے گا میری مائیں بہنیں، کر بھی لے کر اچھی بات ہے۔ مدینہ خالی ہو گیا، ہجوم ہو گیا، ہلچل ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، وہ جناب مدیجہ کے دروازے پہ آتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر آتی ہیں، عورتیں اور بھی اکٹھی ہو گئی، جگہ جانے کیا ہو گیا، اس کے منہ میں ایک پودا ہے، پودا پھول ہے، وہ آگے جناب زہرا کا طواف کرتی، پھول سے ہوا دیتی ہیں اور سیدہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ اس پھول کو کہتے ہیں نیاز پھول، وہ جو ہے نیاز پھول کا پودا ہوتا ہے، اور اس کے جس گھر میں نیاز پھول کا پودا ہوتا ہے ہماری جدہ ہفتے میں ہی دفعہ اس گھر میں ضرور آتا ہے۔ یہ پسندیدہ خوشبو ہے نیاز پھول کی، کبھی گھر میں رکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سانپ ضرور آتے ہیں مگر کچھ کہتے نہیں، مزہ ڈرنا شروع ہو جائے گا، کیوں بھائی وہ آئے اسے خوشبو جناب مدیجہ بھی آتی ہے، جناب مدیجہ نے سے 2 منٹ بات کی، وہ جھوٹ کے مقابلے چلی گئی، عورتوں نے پوچھا مدیجہ اس سے خوف نہیں آئے گا، اسی کیوں خوف آئے گا، آنا یا پھر مخلوق کبھی خالی کو مخلوق گلی کیا کرنے آئی تھی یہاں پہ، اس لیے کہ یہ بے اوقات ہے اور مجھے زہرا کا واسطہ دینے آئی تھی، میں نے 14 بیٹے عطا کیے ہیں اسے، اولاد ماننا ان کا منصب ہے، تقسیم کرنا ان کا عہدہ ہے، یہ خدا کے صفات کے مظہر ان میں چھپا ہوا ہے، اور جن میں خدا چھپا ہوا ہے ان کی بیٹیوں کو بازاروں میں کرنا
جو جناب الدولہ کی بڑی ذات تھی انہی کی بیٹی کا نام شیریں دیکھیں آپ نے جملہ بیٹھے مطلب سے میں مخاطب نہیں شیریں حسین کی کریم اور یہ تم نے کریم سوال کیا نا حسین نے کبھی کریم سمجھائی کریم مزاحمت سے تھی شیریں کو اپنی بیٹی کہا کرتی تاریخ میں جتنی مہنگی شادی جناب الدولہ کی ہوئی ہے اتنی مہنگی شادی حسین نے شیریں کی تھی چاندی ہیرے جواہرات کے ساتھ محلوں میں سوار کر کے شہزادی کی طرح رخصت کیا ہے شیریں کو نے میری محنت کی بڑی خدمت کی ہے شادی کرنا شریعت محمدی ہے اگر کوئی اجازت دے میں حسین زبردستی نہیں کروں اگر کوئی اجازت دے تو میرا ایک غلام ہے جس کا نام عزیز عزیز اسقلانی نام ہے اسقلان کا رہنے والا ہے ولایتی ہے میری بہنوں کی بڑی عزت کرتا ہے وہ ہماری اتنی عزت کرتا ہے کہ کبھی میرے گھر کے قریب کا دادیوں کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے اگر وہ کہے میں عزیز سے تمہارا کر دوں آپ رکھتی ہے میں مخلوق آپ غالب سے ملا میں کیسے کہہ سکتی ہوں جو بھی ہو آپ اس پر فیصلہ کیجیے گا مگر عزیز کو کہیے گا کہ دو شخص ہیں اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے دو شخص ہیں حسین کا کون سی شخص کا پہلی شخص سال میں ایک مرتبہ مجھے میں ملوانے ضرور ہے دوسری شرط بولا جو مقصد لگتے ہیں ان سے مخاطب دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میرے ہاں کوئی اولاد ہوگا تو میں اسے سکینہ یا آپ کی جنت کی بارگاہ میں قریب میں ضروری عزیز سے پوچھا کہ آپ نے کہا بولا اس سے بڑا فخر میں نہیں جائے میری ایک بیٹی کا ہزاروں بیٹیاں بھی ہوں تو آپ کی بیٹیوں کی ہندیوں سے قربان کریں اللہ شادی ہو گئی حسین بادشاہ کا معمول بن گیا جن کے دل پتھر کے ہیں راستہ کا ہوتا ہے پڑھوں میں آپ کو پتہ مجھے زیادہ طویل اور سخت ہوتا ہے پڑھنا ہے ضرورت نہیں ہے صرف دو ٹکڑے کہتے ہیں جب بھی شیریں اپنے شوہر کے ساتھ آتی تو حسین نے حکم دے رکھا تھا کہ تم لوگوں نے مدینہ مدینہ کے میل میدان میں کھڑے ہو جانا ہے حسین نے خود تم لوگوں کو لینے آیا تھا حسین اپنے صحابہ کے ساتھ استقبال کے لیے جاتے ہیں بڑے منصور استقبال سے لاتے شیریں چند دن رہتی جب واپس جاتی تو حسین ایسے ہی بولے جاتے ایک سال 2 سال ایسے گزرتا رہا بس 1 سال ایسا آیا کہ شیریں مدینہ کے بازار میں کھڑی ہے اور حسین نہیں آیا پریشان ہو گیا جن سے کہتی آج میرا مولا نہیں آیا کیا مولا کو پیغام بھیجا تھا کہ میں آ رہی کہا ہاں بھیجا تھا اللہ جانے حسین کیوں نہیں آئے اللہ خود ہی دونوں میاں بھی چل کر آ گئے شیریں نے پوری گھر میں داخل ہوئی حسین کو دیکھا حسین نے پیار بھی کیا مگر چہرے پہ خوشی نہیں رخصت بھی ہوئی تو خوشی نہیں ہے چاہتے میں واپس آ کے کہتی بولا تو غلطی ہوئی کوئی شیریں بس اس سے بات کرنا تھی کہ اگلا سال رخصت ہجری ہے اگلے سال تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے بولا تم غلطی ہوں کہ غلطی نہیں ہوئی 61 ہجری کو میرے اکبر کی شادی ہے اور میں بارات تمہارے گھر میں لے کے آؤں چیز کو خوش ہو گئی اپنی بہت جلدی گھر چلو تیاریاں کرتی ہے اکبر کی بارات آتی ہے اللہ 1 سال شیریں کا معمول رہا
16 कमरे थे बीबी के घर के, हर कमरे को ईद से धोती है रोजाना, अच्छे से कालीन बिछाए, औरतों को बुलाया कि तुमने डेली यहाँ पे सूरह यासीन पढ़नी है, जहाँ मेरे अकबर में बैठना है, जहाँ मेरे अब्बास में बैठना है, जहाँ मेरे अमर मोहम्मद में बैठना है, जहाँ मेरी रुकैया में बैठना है, जहाँ मेरी ज़ैनब में बैठना है, जहाँ मेरे हुसैन में बैठना है। अदादारों पूरा साल ऐसे होता रहा। आ गया वो वक्त, बारात का इंतजार है, शीरी घर में खाने तैयार कर रही है और अपने दिल को कहती अजीज जरा देखना, अभी तक काफिला आया नहीं है। अजीज बाजार में काफिला देखने गया कि अजीब वो गरीब मंजर देखा, क्या देखा कि काफिला आ रहा है जिसके सर तेजों के सवार औरतें ऐसी है, बच्चियों के रुखसारों से खून जारी है, कानों से खून बह रहा है। अजीज परेशान होकर वापस आ गया, आगे कहते शीरी आती वक्त अच्छा नहीं है, साथ अच्छी नहीं है, दुआ करो तुम्हारे आकाओं का काफिला कल आए, आज ना आए। क्यों? कल काफिला देख के आया हूँ, कुछ खैरी है, कुछ ज़ईफ़ है, कुछ खूबसूरत सर है जो नेज़ों पे सवार है। आओ मैं दिखाऊं, इंसान पे कहती इतना अच्छा युगन है, आप कैसी खबरें बता रहे हैं, कहीं आप दिखाओ इसमें दिखाता हूँ। शीरी और अजीज जो भी रास्ते में गए, शीरी ने देखा जो सर, एक सर है जिसकी उम्र 6 माह है, एक सर है जिसकी उम्र 18 साल है, एक सर है जिसकी उम्र 35 साल है, मगर शीरी तरफ के रह गई। एक सर को अजीबो गरीब हालत में देखा कि घोड़े की गर्दन में सर बना हुआ है। शीरी तरफ के कहती अल्लाह जाने उनकी मां जिंदा है या मर गई, पता नहीं कौन लोग हैं इतने खूबसूरत और चौथे कौन है जिन्होंने चेहरे बालों में लुका रखे हैं। अजीज ने कहा चलो पूछते हैं। अदादारों शीरी को आते देखा, चाहे तरफ में कहते जिंदा, मैं की बेटी यहाँ हिम्मत हार गई हूँ, तो जानो शीरी जाने ये सवालात करेगी, तुमने जवाब देना है, समातम में करते हैं। शीरी आती है, आपने को देखा, संदेशों पे सवाल है, आज में कुरान है, सब काफले वालों से पूछती, काफले वालों कोई तुम में है जो मुझसे बात करे? फिर आगे बढ़ के कहती है मैं बात करूंगी। उसको कहती पिता ने कहा तुम देख तो नहीं हो हमारी हालत, हम कहती है कहाँ के रहने वाले हो, जिनके दिल पत्थर की हमने मार आज कुरान है, ऐसी कहाँ से हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? कहा ना वतन मदीना, के गलती है। अदादारों किसी ने ये कुरान का हाथ में ले लिया और एक हाथ दिल कर दिया, तो मदीना जाओ। मदीना किस बाजार शहर के रहने वाले, पहले के रहने वाले हो, फिर नफरत के कहती मैं बस हाशम के रहने वाले हूँ, किसी ने ये कुरान किसी हाथ में लिया और तलब के कहती मैं भी तो पहले की कदीम रह चुकी हूँ, तुम किसकी कनीज़ें हो? तलब के कहती जिनकी मैं कनीज़ हूँ उनके नाम यहाँ नहीं दिए जाते, आपको बताओ तुम किसकी कनीज़ हो? अदादार शीरी कहती जिनकी मैं कनीज़ हूँ उनके भी नाम इस बात में नहीं लिए जाते। कहती चलो जिनकी तुम कनीज़ हो उनका कोई मर्द तो होगा, कहा ना उसका एक मर्द है जिसका नाम हुसैन है, उसका एक भाई है जिसका नाम